السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے اربعین امام نووی اور حدیث نمبر 24 حرمت ظلم و حقیقت توحید۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیا نا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کی، تو یہ حدیث کون سی ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ جب جیسے حدیثیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں فرماتے تھے اور اس حدیث کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حدیث کو ڈائریکٹ جوڑا ہے، تو اس حدیث کو قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ ماشاء اللہ، قدس کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے۔ تو حدیث قدسی تو اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے نا وہی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ اس کی معنی اور الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن بھی معنی اور الفاظ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، بے شک میں حرمت الظلم، میں نے حرام کیا ہے ظلم، علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی بندے کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے بندے پر ظلم کرے، کیونکہ ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ اصل میں ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کا حق نہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی پر دست درازی کرنا، حد سے بڑھ جانا کسی معاملے میں، یہ ظلم ہے۔ جیسے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے بندوں کا کہ وہ شرک کرتے ہیں، تو یہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حق کے منافی ہے کہ اللہ کے خلاف شرک کیا جائے، تو اللہ کے مقابل کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ تو کسی چیز کا حق نہ دیا جائے، وہ حق کے خلاف کام کیا جائے، زیادتی کی جائے، تو یہ حد سے بڑھ جایا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے خود اپنی ذات پر ظلم حرام کیا۔ اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی کو جواب نہیں دینا، مگر خدا کے پاس کبھی ظلم نہیں، وہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اور بندوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، اگر اللہ جس کو میں ہدایت دے دی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہدایت دے دی، اگر اللہ تعالیٰ صحیح راستہ نہ بتاتے رسولوں کے ذریعے اور بندوں کو توفیق نہ دیتے ہدایت کی، تو وہ گمراہ ہو جاتے، غلط راستے پر چلے جاتے۔ بس تہدونی، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے ہدایت مانگو، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہدایت ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان کو مانگنے سے ملتی ہے، تو ہمیں ہدایت اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ،
तुम सब के सब भूखे हो सिवाय इसके भी जिसको मैं खाना खिलाओ। इसका क्या मतलब है कि हम जो रिस्क खाते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से ही हमें मिलता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे तो हमें वो रिस्क नहीं मिल सकता। ठीक है, अल्लाह ताला ही राज़िक है तो हमें रिस्क देता है, वरना इंसान की भूख कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, फिर फस्ततइमूनी अतइमकुम, तुमको अगर रिस्क की कमी है तो क्या करो, तुम अपना रिस्क किससे मांगो, अल्लाह से मांगो। इंसान को अल्लाह बता रहे कि रिस्क मुझसे मांगो तुम। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि हमसे फरमा रहे कि तुम मांगो। इंसान अगर इंसान को बहुत कुछ भी होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि कोई हर वक्त मांगे, और अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे कि हम अल्लाह से रिस्क मांगे। यानी कि ज़्यादा रिस्क की ख्वाहिश जो है वो कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, हम अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह हलाल तरीकों से हमें, अल्लाह ताला हमें अच्छा पाकीज़ा रिस्क दे जिससे हम और से और नेक काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंसान के पास जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा उसके पास नेकी करने के मौके भी है। ये कुल्लुकुम आरिन, तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतुहु, इल्ला सिवाय इसके जिसको मैं कपड़ा पहनाऊं, जिसको मैं लिबास पहनाऊं। तो लिबास भी जो है वो हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से है। फस्तगफिरूनी, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, अब मैं तुम्हें लिबास दूंगा। लिबास जो है एक जीनत है बंदों की, अल्लाह ने इंसान के नंगेपन को छुपाने के लिए लिबास को हम पर फर्ज किया है। और लिबास जो है अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमें दिया है। अनफॉर्चुनेटली आज हम फैशन की वजह से बहुत से लोग लिबास पहनते हैं लेकिन जिस्म छुपाने के लिए नहीं पहनते। ठीक है, वो नंगेपन को छुपाने के लिए नहीं पहनते, वो लिबास पहनकर भी नंगे होते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे उससे। इसलिए कि लिबास का पर्पस क्या है, इंसान अपने नंगेपन को छुपाए। या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे ए मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो। व अना अग़फिरुद्दुनूबा जमीअन, लेकिन मैं जो हूँ वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ करता हूँ। ठीक है, फस्तगफिरूनी अग़फिर लकुम, लेकिन तुम्हें क्या करना है, मैं तो गुनाह माफ करता हूँ मगर तुम्हें क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करनी है, मुझसे बार बार गुनाह की माफी मांगनी है तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि खबरदार जो गुनाह किया है, नहीं, गुनाह तुम करते हो, तुमसे हो जाते, तुम इंसान हो, तुम कमजोर हो, तुम गुनाह करते हो मगर मुझसे माफी भी मांगते रहो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना। या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम लन तबलुगु दर्रिन फतदुर्रुनी, ए मेरे बंदो तुम कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो कि तुम मेरा कोई नुकसान करो, तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सको। तुम बहुत, इंसान का तो कोई हैसियत नहीं है कि अल्लाह कोई भी ऐसा काम करके अल्लाह के मिल्कियत में, अल्लाह के लिए कोई नुकसान खुदा बर्दाश्त कर सके। वलन तबलुगु नफ़ई फतनफ़उनी, ना ही तुम में इस्तिताअत है, ना ही तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो कि तुम मुझे कोई नफा दो। इसका क्या मतलब है कि इंसान जब गुनाह करता है या नाफरमानी करता है तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं देता, और ना ही हम इबादतें करते हैं, नेक काम करते हैं तो हमारा अल्लाह की जो मिल्कियत है, अल्लाह की जो बादशाहत है उसमें कोई भी हम इजाफा नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, हमारे अमाल से, हमारे कामों से अल्लाह बेनियाज है, उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। या इबादी, ए मेरे बंदो, और कितने प्यार से अल्लाह ने हर दफा या इबादी कहा है, मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। कभी आपको एहसास होता है अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करते हैं कि मेरे बंदो कह के बात कर रहे ना। या तो देखिए या इबाद, ए बंदो, इस तरह से कहते अल्लाह ताला ऐसे फरमाते तो ये भी फरमा सकते थे ना, ए बंदो, ए बंदो, ए बंदो, नहीं, अल्लाह ने या इबादी, ए मेरे बंदो। देखिए अगर हम किसी को पुकारते हैं प्यार से, अगर
میرے بچے ادھر آ، تو اسے کتنا پیار جھلکتا ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یا عبادی کے بار بار پکار رہے ہیں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر ہو جائے تمہارا پہلا اور تمہارے پہلے اور تمہارے آخر سارے کے سارے لوگ اگر ہو جائے بہت زیادہ ڈرنے والے، بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت زیادہ فرما بردار بن جائے، یعنی کہ تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ آئے سب کے سب اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار اور نیک کام کرنے والے بن جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ ذالکا فی ملک سید، تو میری بادشاہت میں کوئی اور زیادہ بڑائی نہیں آ جائے گی. کیونکہ جب ایک بادشاہ ہوتا ہے دنیا میں، اگر اس کی رعایا ساری کی ساری اس کی فرما بردار ہے تو اس کا پاور بڑھتا ہے نا. اگر اس کی رعایا اس کے خلاف چلی جاتی ہے، اس کو پسند نہیں کرتی، تو اس کی حکومت کمزور ہو جاتی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ نہ تمام بندے اگر اللہ کے فرما بردار بن جائے، اگر تمام بندے اللہ کے نافرمان ترین بندے بن جائے، تب بھی نہ اللہ کی بادشاہت میں بندوں کے عمل سے کوئی زیادتی آئے گی، نہ بندوں کے عمل سے کوئی نقصان آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ اگر تم میں سے ہر ایک شروع سے جتنے بھی انسان آئے ہو اور آخر تک جتنے آئیں گے، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائے، پھر اللہ سے دعا مانگنا شروع کرے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ سے نعمتیں مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہر انسان کو وہ نعمت دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو بھی میری بادشاہت میں اتنی کمی ہوگی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکالا جاتا ہے. یعنی جن اور انسان، ہاں بالکل جن اور انسان سارے کے سارے اگر کھڑے ہو جائے ایک میدان میں اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اور اللہ سب کو دے دے جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کتنی کمی آئے گی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈال کے اس کو نکالے تو سمندر میں جتنی کمی آتی ہے. ٹھیک ہے، سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کیا سمندر میں کمی آتی ہے؟ سوئی میں تو ایک ڈراپ بھی نہیں لگتا ہے نا. سوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایک ڈراپ بھی نہیں ٹک سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا عبادی ہے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فالحمد للہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. سبحان اللہ، بہت ہی اہم بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندو، یہ تو جو تم اعمال کر رہے ہو، جو تم سے کہا جاتا ہے تم نیک اعمال کرو، تو یہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کو تو میں صرف تمہارے لیے گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہوں. چاہے تم چھوٹا عمل کرو چاہے بڑا عمل کرو، میں تو تمہارے اعمال کو گن گن کے جمع کرتا ہوں. کیوں جمع کرتا ہوں؟ تاکہ میں تم کو اس کا اچھا اجر دوں. تو یعنی کہ ہم کو جو نیک کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ نیک کام تو اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے گن کر رکھے جائیں گے، ہم بھول بھی جائیں گے. کیونکہ بہت سے اعمال اتنی چھوٹی سمجھ کے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا ہمیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کچھ خیر ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ تم اللہ کا شکر کرو کہ تم کو خیر ملی. ٹھیک ہے، اور اگر تم کو خیر نہیں ملی تو خیر سے محروم رہ جاؤ گے اگر، تو پھر تم کسی اور کو بلیم
इस वजह से तुमको इसकी सजा मिली है, तुम किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हाँ अलबत्ता तुमको अगर अच्छा अजर मिलेगा। देखिए जन्नत जो है अल्लाह की फजल और अल्लाह की रहमत है, वो सिर्फ अल्लाह के फजल से ही मिलेगी किसी को। तो अगर किसी को और दुनिया में भी किसी को कोई नेमत मिलती है, बड़ी नेमत मिलती है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही शुक्र करे क्योंकि अल्लाह ही उसे दे रहा है ये नेमत। और अगर दुनिया में भी कोई मुसीबत आ रही है तुम्हारे सर पर, कोई परेशानी उठाते हो, तो तुम अपने अमाल को झांको कि तुमने क्या गलत किया जो तुम इस मुसीबत में फंस गए। तो इंसान के अमाल ही इंसान को बर्बाद भी करते हैं और इसके अमाल ही इसको कामयाब भी करते हैं। थोड़ा सा हम इस हदीस के बारे में इंशाल्लाह थोड़ी 2-4 और बातें समझ लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हदीस है और इसमें बहुत से लेसन है, तो जो हमें तौफीक हुई इंशाल्लाह हम उसको समझेंगे। पहली बात ये कि हदीस कुदसी और कुरान में क्या फ़र्क है। तो हदीस कुदसी जो है वो, देखिए कुरान जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर अल्का किया, ठीक है। लेकिन हदीस कुदसी जो है वो भी अल्लाह की तरफ से वही है, मगर हो सकता है कि अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दे। आपको पता है कि ख्वाब अल्लाह रसूलों के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो ख्वाब के जरिए भी बता सकते हैं अल्लाह ताला, इल्हाम भी कर सकते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कि कोई फरिश्ता नहीं आया मगर अल्लाह ने रसूल के दिल में ये बात डाली। तो हदीस कुदसी और कुरान में पहला फर्क क्या है, तो कुरान को बड़े एहतमाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा करके लाए और हर दफ़ा वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कराई जाती बाकायदा और फिर उसको लिखा गया। लेकिन हदीस कुदसी जो थी उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि फरिश्ते उसको लेकर नाज़िल हो, ये एक बात इल्हाम कर दी जाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, आपको ख्वाब के जरिए भी बताया जा सकता था, ठीक है। ये कुरान और कुरान करीम जो है वो उसको जब लिखा गया तो उसको सीना बसीना यानी कि बाकायदा सनद के साथ आगे आया है, यानी कि कुरान पूरे दलाइल के साथ हमको आया है, ठीक है। कुरान पर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इसको आखिर के ज़माने में सहाबाए कराम बेशुमार सहाबाए कराम ने इसको ज़बानी याद कर लिया, फिर उसके बाद के दौर में बेशुमार लोगों ने ज़बानी याद किया और आज भी दुनिया में बेशुमार लोग कुरान को ज़बानी याद करते हैं। और कुरान हर दौर में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि किसी को पता ही नहीं है कुरान क्या है और फिर कई सालों के बाद कुरान को ढूंढा गया और फिर सबने इसको याद किया, नहीं। जैसे दूसरे मज़ाहिब में जैसे तौरात और इंजील का दिखा के वो उनको तबाह कर दिया गया, जला दिया गया। कई सालों के बाद उनके उलमा ने बैठकर उसको जमा किया, जो कुछ उनको याद था, इसमें कुछ चीज़ें अपनी भी मिला दी। लेकिन कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा लम्हा नहीं आया 1400 साल में कि कोई कहे कि किसी को पता ही नहीं है, सारे मुसलमान गाफिल हैं कि कुरान क्या चीज़ है, नहीं। कुरान के हाफिज हर दौर में अल्लाह ने बेशुमार हाफिज पैदा किए, तो कुरान में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता हदीस कुदसी जो है वो सही भी हो सकती है और वो झूठी भी हो सकती है। कहते हैं कि हदीस कुदसी की चेन देखी जाएगी, सनद देखी जाएगी। अगर इसकी सनद सही है, अगर इसकी सनद सही है तो फिर वो सही है, अगर इसकी सनद में खराबी है तो फिर वो उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी हदीस कुदसी को दूसरी हदीसों के साथ मामला होता है कि उनको चेक किया जाता है कि सही है या गलत, फिर उस पर अमल करते हैं। इसी तरह कोई हमको आकर के भी हदीस कुदसी और हम जल्दी इसको मान लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज भी बहुत सी ऐसी हदीसें किताबों में हदीस कुदसी कहकर लिखी गई है मगर वो सही हदीस नहीं है। इसके लिए तहकीक जरूरी है कि सही सनद के साथ आई हो हदीस, ठीक है। ये बात बहुत अहम है कि हम किताबों में कोई भी हमें कहते कि ये हदीस है और हम उसकी बात को चुपचाप नहीं मान सकते जब तक हमें श्योर ना हो जाए कि हदीस सही है, ये जरूरी है। अच्छा, कुरान में
चैलेंज है, अल्लाह ने चैलेंज कई जगह पे रखा है कि ऐसा कुरान लेकर आओ, एक आयत लेकर आओ, लेकिन कोई कभी एक आयत भी ऐसी बनाकर नहीं ला सका। हदीस कुदसी के बारे में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। कुछ लोगों ने भी जसारत लिखी है कि झूठी हदीसें भी गढ़ दी है, उसको सही हदीस कुदसी कह दिया है। ये कुरान की नमाज में तिलावत की जाती है। नमाज में जो हम पढ़ते हैं कुरान की तिलावत, इस तरह से हदीस की तिलावत नहीं होती है, ठीक है। ये कुरान करीम की दुनिया को आयत और जुमला, जैसे कुरान में जैसे आयत कहते हैं, हर जुमले को आयत कहते हैं और हर आयत के मजमून को सूरत कहते हैं। इस तरह से हदीस कुदसी में कोई जुमले और सूरतें नहीं होती हैं। कुरान करीम तिलावत करने में एक एक हरफ की 10 नेकियां मिलती है, जबकि हदीस कुदसी की तिलावत की कोई तरह की कोई हमें प्रॉमिस नहीं है कि हर एक लफ्ज़ बोले कि हमें 10 नेकियां मिलेंगी, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीसों के पढ़ने पर भी जो सवाब दे सकते हैं, इसलिए हम हदीस भी हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है। हम इसको पढ़ते हैं तो हमें जो सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह कुरान के हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है, इस तरह से हदीस कुदसी में नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको हदीस कुदसी के बारे में पता चली है। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर जुल्म नहीं करता। या अल्लाह ने बताया इस हदीस से हमें ये पता चला कि अल्लाह ने जुल्म अपने ऊपर हराम किया है। तो कुरान की कई आयत में अल्लाह ने हमें बताया है इस बात को। अल्लाह ताला ने सूरह नाम में फरमाया, कतब अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर फर्ज कर दिया है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि अपने बंदों पर भी अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर फर्ज कर दिया है कि यानी कि कभी हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की तरफ से रहमत की कमी नहीं होती कभी भी बंदों पर। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, ये सूरह नाम में फिर से आई है दूसरी जगह पर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, हमारा रब गनी है, रहमत वाला है। फिर फरमाया फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह, अगर ये लोग तुम्हारी तकज़ीब करें तो कह दे कि रब वसी रहमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कहाफ में, क़यामत के दिन हर शख्स का नाम अमाल इसके सामने रख दिया जाएगा। मुजरिमीन इसमें दर्ज अमाल से खौफ खाएंगे और कहेंगे हाय अफसोस, इस किताब को क्या है, कैसी किताब है कि इसमें कोई अमल भी नहीं छोड़ा, सब इसमें दर्ज है। ये लोग जो कुछ दुनिया में कर चुके वो सब वहाँ मौजूद पाएंगे, क्योंकि इंसान के बुरे अमाल ही सारे अमाल हमें पेश कर दिए जाएंगे, चाहे इंसान करके भूल भी गया हो। इंसान को अपनी मग़फ़िरत मुसलसल मांगनी चाहिए, बिकॉज़ हम बहुत कमज़ोर हैं, हमसे बहुत गुनाह होते हैं। हमें अपनी हमेशा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, यानी कि जो इंसानों के बुरे अमाल का बदला ही उनको दिया जाएगा बुरा। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये दरगाल में है कि छोटा से छोटा ज़र्रे बराबर भी नेकी करने वाले को नेकी दिखा दी जाएगी, उसकी और बुरे अमल करने वाले को ज़र्रा बराबर बुराई भी उसको दिखा दी जाएगी। तो इस तरह बहुत सी आयत है माशाअल्लाह। लेकिन सबका खुलासा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदिल है, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अगर बंदे पर कोई बुराई दुनिया में या आखिरत में आएगी तो वो सिर्फ बंदे के अपने अमाल की वजह से। फिर अल्लाह ताला ने आगे हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें हर नमाज में हिदायत मांगने की तो सिखाया है। कोई बताएगा मुझे हमें कैसे हम हिदायत कैसे मांगते हैं अल्लाह से? हर नमाज में, हर नमाज की हर रकात में हमको सिखाया गया है कि हिदायत की दुआ मांगनी है। हम कैसे कहते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। ये हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा की आयत हिदायत की दुआ है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सिरातल मुस्तकीम की रहनुमाई फरमा दे। तो देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो हमारे लिए नेमतें हैं, मगर सबसे बड़ी नेमत जिसको अल्लाह ने हमें खास खुद से सिखाया कि तुम मुझसे मांगो, वो क्या है? वो हिदायत है, ठीक है।
تو ہدایت کا ہمیں بہت زیادہ اللہ سے سوال کرنا چاہیے. اور قرآن میں بھی جب سورہ فاتحہ کی آیت پڑھے تو خاص توجہ سے سوچے کہ میں اللہ سے ہدایت مانگ کر سوال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمام انبیاء کو بھی اللہ ہی نے ہدایت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا نام لیا سورہ انعام میں, اور پھر فرمایا آخر میں کہ ہم نے ان سب کو چنا اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی. یعنی کہ خود انبیاء بھی اللہ ہی کے محتاج تھے کہ اللہ ہی نے ان کو چنا اور اللہ ہی نے ان کو ہدایت دی. پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس کو جس بندے نے نہیں مانگا وہ بڑا نقصان ہے اس کا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ہم چاہیں تو کسی کو ہم ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہو رہے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ ہی ہدایت دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. ہمیں مسلسل یہ کانسٹنٹلی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے, ہماری اولاد کو, ہمارے شوہروں کو, ہمارے تمام خاندان کو, تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نواز دے. اگر ہدایت مل گئی تو سب سے بڑی دولت مل گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اعراف میں کہ جنت کے لوگ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی اس وجہ سے ہم آج جنت میں پہنچے ہیں. تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہدایت کی. ہمیں دنیا میں اس آیت تک دنیا میں کسی کو سمجھ سکتے ہیں. کبھی ہم اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے, نہ کبھی دوسروں کو ناؤن سمجھے تو یہ تو بیکار لوگ ہیں, یہ تو برے لوگ ہیں, یہ تو ایسے کرتے ہیں, یہ تو ایسے کرتے ہیں, یہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. نہیں, ہمیں اللہ سے ان کے لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے مگر ان پر تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہمیں اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی, اور ہمیں دوسروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور جب ہمیں اللہ ہدایت دے دی تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا اللہ جب تو نے ہمیں پروردگار ہمیں جب تو نے ہدایت دے دی تو پھر ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت موڑنا. یہ دعا بہت کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کا دل مسلسل بدلتا رہتا ہے. جب اللہ نے ہدایت دی تو انسان کو فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اوہو میں تو اتنا نیک آدمی ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں. نہیں, بلکہ اور جھک جائے انسان اور اللہ سے عاجزی کرے اور اللہ سے مانگے اللہ, اور اللہ سے دعا کرے اللہ تم کی نعمت مت چھیننا, اللہ تم نے مجھے ہدایت دی ہے, تو ہدایت سے مت چھیننا. ٹھیک ہے, یہ دعا بہت مانگنی چاہیے. اللہ نے خود سکھائی ہمیں آل عمران میں. پھر رزق بھی ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی رازق ہے. اگر انشاءاللہ ہم یہ توکل کریں گے تو انسان حرام سے بچے گا. کیونکہ جب بندہ اللہ سے حلال رزق مانگے گا تو اللہ اس کو حلال رزق دے گا. ٹھیک ہے, کہ ہر انسان کا رزق اللہ نے مقرر کیا ہے. لیکن بندہ جلد بازی کر کے حرام لے لے گا, حرام کی طرف اٹھائے گا قدم, تو اللہ اس کو وہی رزق حرام طریقے سے دے گا. تو وہ حرام چیز کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان بنا دے گی. ہمیشہ اللہ سے حلال رزق کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور جلدی کر کے حرام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ حرام سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر اللہ ہی ہے جو ہر پرندے کو, چرندے کو, ہر مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتا ہے. اور رزق کی دعا مانگنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ رزق مانگے, اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ, ہمیں خوش ہو کے دے گا انشاءاللہ. ہمیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر لباس اللہ نے زینت بنایا ہے بندوں کے لیے اور سطر ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو ہمیں لباس مانگنا بھی چاہیے اللہ سے. اچھا لباس پہننے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے, لیکن لباس کا اصل پرپس سطر کو ڈھانپنا ہے, یہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک
کہ ہم لباس ہمیشہ ایسا بنائے نہ اتنا چست ہو کے جسم کا ایک ہی حصہ پتہ چلے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اور نہ ایسا باریک ہو کہ جسم نظر آئے، کیونکہ جسم کا چھپانا جو ہے وہ اصل پرپز ہے، اور زینت انسان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان اپنے ننگے پن کو اچھی طرح سے لباس کو چھپائے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بہتر تقویٰ کا لباس ہے، اور تقویٰ کے لباس سے کیا مطلب ہے کہ انسان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا سوچ ہر چیز ہر معاملہ ہر بات میں اس کو احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر چیز میں اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ یہ نئے لباس کے پہنتے وقت کی دعا بھی ہے، اس لیے میں نے یہ فائل آپ لوگوں کو دی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ برائی سے بچے، بالکل آپ لوگ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا عادت توبہ ورزقنی من غیر حول منی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کسی محنت اور قوت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا کیا۔ لیکن انسان سمجھتا ہے میں کماتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، وہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا کہ میرے بندے تو دن رات گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، تو ہمیں ہمیشہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانی دور ہوتی ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کا اس میں فائدہ ہے۔ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میرے دن میں زنگ آ جاتا ہے، میں ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار دن میں استغفار کرتے تھے، پھر ہم بندے کہاں ہیں، ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا۔ یہ سب سے جو ایک استغفار ہے، ایک استغفار ہے جو بڑا مفید ہے، جس سے گناہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو بھی یاد کر لیں انشاءاللہ اور کثرت سے بولیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سید الاستغفار سکھایا ہمیں، یہ بھی بہت ہی اس کو بھی بہت ضروری ہے، صبح شام استغفار کو پڑھنے والا اگر صبح کو پڑھتا ہے اور رات سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو پھر رات میں اگر مر گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ صبح اور شام پڑھنے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو یاد کریے انشاءاللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ انشاءاللہ اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح شام اس کی عادت ڈالیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اور میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ اور ہمارا یہ وعدہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کو صرف اللہ کو الہ ماننا۔ میں نے جو خطائیں کی ہیں ان کے وبال اور تیری پناہ چاہتا ہوں، تو نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں میں ان کا اقراری ہوں، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی احساس ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ تو یہ دعا بہت ہی اہم ہے، اس کو ضرور یاد کریں اگر یاد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ بھی
بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بادشاہ ہے، ہمارے اچھے اور برے اعمال سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی بگاڑ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیک اعمال کے لیے کہا ہے وہ صرف ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے۔ تو ابھی پچھلے سب لوگ نیک و صالح ترین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم سارے کے سارے لوگ نیک بن جاؤ تب بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں، اور سارے کے سارے لوگ اگر برے بن جاؤ تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ گویا ہم اچھے اور برے کس کے لیے بنتے ہیں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ تو جب جس بات میں ہمارا فائدہ ہے تو اس میں سستی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نیکی کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تو ہم پھر کیوں نیکی نہیں کرتے؟ دنیا میں کیا ہمارے فائدے کے کام سے ہم پیچھے رہتے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ ہماری پسندیدہ چیز تھوڑی سستی مل رہی ہے، ہم بھاگتے ہیں اس طرف۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں تعلیم حاصل کرنے سے فلاں جاب مل جائے گی، تو ہم اپنے بچوں کو اس میں جانے کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ ہم کئی سال بچوں سے محنت کرواتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ اچھا ان کا فائدہ ہو، اچھی زندگی گزارے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ کی فرمانبرداری سے سدھاریں؟ اس سے صرف ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں، تمام انسانوں کی، تو اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے اور لکھنے کے لیے اگر سمندر کی روشنائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی نعمتیں تمام ہونے سے قبل سمندر خود ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر اتنی روشنائی مزید ہو تب بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بے شمار، اللہ سے جب بھی کوئی ضرورت ہے ہمیں صرف اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتی ہے، اللہ ضرور دے گا۔ اگر میرے لیے یہ چیز بہتر ہے تو اللہ مجھے ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ دعا بھی اسی طرح مانگے، خاص طور سے اللہ مجھے یہ فلاں کار دلا دے، اللہ مجھے یہ فلاں گھر دلا دے، اللہ مجھے یہ فلاں جاب دلا دے، اللہ مجھے یہ فلاں میرے بچوں کے لیے یہ شوہر دلا دے، یا یہ والے آدمی سے اس کی شادی کرا دے۔ نہیں، ہمیں اللہ سے وہ مانگنا ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، اگر اس چیز میں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے وہ عطا کر دے، اور انشاءاللہ پھر اللہ سے امید رکھیں۔ اگر وہ چیز نہ ملی تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے وہ بہتر نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ وہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اگر چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اس میں فائدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، خاص اسپیسیفک دعا مانگتے، اللہ مجھے بس یہ والی نوکری دلا دے، اللہ مجھے بس یہ والا گھر دلا دے، یہ اس سے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے۔ ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اگر تو مجھے یہ چیز دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ اگر سارے درخت قلم بن جائے، سمندر کا پانی روشنائی ہو جائے، اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندر روشنائی کے ہو، تب بھی اللہ کی باتیں، اللہ سے ہی اللہ کی حکمتیں مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گنو تو تم نہیں بھول سکو گے۔ ہم بعض اوقات ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی اور ہم اتنے اداس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں ملا یہ، اور ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی کبھی نا امیدی کا احساس ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کا خود کو بیٹھ کے اللہ کی نعمتیں گنوا لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ تو جو چیز نہیں ہے تو اس کا غم ہٹ جائے گا، اور جو چیز نہیں ہے تو شاید ہمارے اصل بہتر یہی تھا کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھو، غور کرو، کب سے زمین اور آسمان پیدا کیے اس وقت سے اب تک اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے اس حدیث میں ہمیں فرمایا کہ اللہ غنی ہے تو ہمیں صرف اللہ سے امید رکھنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور جو بھی کچھ نیک کام کرنے اپنے لیے کرنے ہیں. پھر اگر انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو کبھی اللہ پر الزام نہ دے کہ اللہ نے مجھے کیسی زندگی دی ہے، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میرے ساتھ یہ بیماری ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ تنگی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ الحمدللہ کہیں. کیوں کہ ہمیں جب کچھ مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم نے کیا برا کیا ہے. جزاک اللہ خیر فتیہ، انشاءاللہ بس آپ جائیں، میرے ختم ہی ہو رہا ہے ویسے بھی. تو ہمیشہ اپنے اندر جھانکنا ہے کہ مجھ پر یہ پریشانی کیوں آئی ہے اور استغفار کی کثرت کرنی تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. مگر کبھی بیٹھ کے شکوہ شکایت اللہ کے خلاف نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیسی قسمت دی. اپنی قسمت کو کبھی برا نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اے میرے بندوں تمہارے اعمال میں محفوظ کرتا ہوں. گویا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کریں کہ یہ میری نیکی اللہ تعالیٰ نے لکھ لی، ٹھیک ہے، سنبھال لی میرے لیے. تو انشاءاللہ نیکی کے کام کرنا مشکل نہیں لگے گی ہمیں اور ہمارا دل میں اور شوق ہوگا کہ ہم نیکی کے کام اور جلدی سے کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط سے سنبھال کے رکھتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں آخرت میں اجر و ثواب دیں گے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث اتنی زیادہ اتنی حکمتیں ہیں، اتنی باتیں سیکھنے کو ہے، مگر میں نے بہت مختصر کر کے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ جن پر اللہ کا فضل ہوگا، جو کہ آخرت میں بھی خوش اور عزت دار بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، مگر ہمیں مانگنے کا طریقہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیسے مانگیں اور ہم کیسے یہ نعمت حاصل کریں اور کیسے ان کی حفاظت کریں. اور ہر نعمت کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے پہلی بات شکر گزار بنے، پھر اس نعمت کا استعمال اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا ہے کہ اس کا استعمال اچھی طرح کریں، تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں اور احساس کریں کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں اور ہر لمحہ اپنے گناہوں کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں تو اچھی انسان ہوں، میں سب کچھ صحیح کر رہی ہوں. ہمیں مسلسل استغفار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار کرتے تھے، ہمیں 100 بار کا مشکل کرنا چاہیے. استغفار صبح شام میں انشاءاللہ دعا میں استغفار کو بھی شامل کر لیں اور یہ جو استغفار کی دعا ہے اس کو ضرور یاد کریں. انشاءاللہ یہ بہت اہم دعا ہے کہ انسان اس کو پڑھ کے اگر دن کے دوران مرے گا تو جنت میں جائے گا اور رات کے دوران رات کو پڑھ کے سوئے گا تو رات میں مر گیا تو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا، صبح شام پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے جدوجہد کریں اور صرف دنیا میں واقع نہ رہیں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو.